کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لیے، بھائی کے لیے، ہمسائے کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے پسند کریں۔ اور پانچویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ مسکرانا تو سنت ہے، مسکرانا حضور کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہک کا آتا ہے، لیکن دہک کبھی کبھی حضور سے صادر ہوا، اور کہا یہ حضور علیہ السلام سے صادر نہیں ہوا، تو کہے سے منع کر دیا گیا۔ دہک کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باطن میں چراغاں کرے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کر کے ہمیں ذکر و فکر کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت نوافل، قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی اور دیگر امور خیر بجا لانے چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور بہت سارے اور امور جو ہم اپنی مصروفیات کے باعث پورے نہیں کر پاتے، تو یہ موقع ہے ان کو پورا کرنے کا۔ لیکن اس موقع سے ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ دھاتی تاروں کے ذریعے پتنگیں اڑانے کے شغل میں مصروف ہیں، تو اس شغل سے خدا را باز آئیے۔ یہ موقع ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، نصرت اور اعانت کرنے کا ہے، نہ یہ کہ مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے آپ خونی کھیل کھیلیں اور دھاتی ڈور کے ذریعے سے لوگوں کے گلے کٹیں اور لوگوں کو نقصان ہو۔ تو اس سے خدا را ہمیں خود بھی باز آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی علماء نے کہا کہ یہ جو پتنگ کٹتی ہے تو بچے اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں اس کے پیچھے، تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ میں پتنگیں لوٹ رہا ہوں یا لوٹ کے لایا ہوں، تو شرعاً وہ اس کی ملک نہیں تھی، تو وہ کیسے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایسا گناہ ہے جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بچپن میں معصوم ذہن پر لوٹ مار کا تصور اس سے ابھرتا ہے، اور آج وہ پتنگ لوٹ کے لایا ہے تو کل بڑا ہو کے بڑا لٹیرا بنے گا۔ تو یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ پتنگ لوٹنے کا عمل لوٹنے کی ایک مشق ہے، اور بچہ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ مال لقطہ ہے۔ اور اگر کسی نے پتنگ لوٹ لی یا ڈور لوٹ لی تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک اس کا اعلان کرے، مالک کے نہ ملنے کی صورت کے اندر اس کو صدقہ کرے، وہ خود پھر بھی نہیں رکھ سکتا ہے، چونکہ یہ مال لقطہ کے حکم کے اندر ہے۔ تو عمومی طور پہ ہم بچے کو بھی شاباش دیتے ہیں، اس کو بڑا دلیر قرار دیتے ہیں کہ اس نے اتنی پتنگیں لوٹی، آج اس کا یہ کمال ہے۔ تو میاں یہ بچوں کے نفسیات کے اندر لوٹ مار کے تصور کو راسخ کرنے کا ایک ذریعہ ہے پتنگ۔ اس نقطہ نظر کی طرف شاید کبھی کسی کی توجہ نہ گئی ہو، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چلتی ہوئی ٹرالی سے یا ٹرک سے جو بچہ گنا لوٹتا ہے تو اس کو بچے کی بہادری اور فنکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جس نے گنا لوٹا ہے تو کل وہ ملک لوٹنے لگے گا، کل وہ اور کچھ بھی لوٹے گا۔ تو یہ چونکہ جب برائیاں شروع ہوتی ہیں تو بڑے پیمانے سے شروع نہیں ہوتی، چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو پتنگ لوٹنے کا تصور لوٹ مار کی طرف لے جانے والا ہے، اور دوسرا یہ قاتل ڈور کتنے لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھا دیتی ہے، اور کیا گزرتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جن کا لخت جگر، جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں کے اندر دم توڑ جاتا ہے اور گلا کٹ گیا ایک ڈور سے۔ اور ایسے واقعات ہم کتنے سنتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس خونی کھیل سے باز رہا جائے۔ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتے، ہمارا ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پنجاب پولیس بھی اس پر ایکشن کر رہی ہے۔ ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی انہیں خبر بھی کیجیے، خود بھی بچیے، اپنی اولادوں کو، بچوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔
اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے کتنا دل آویز اور خوبصورت، اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، اپاہج اور کمزوروں کو، بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کو کھانا دینا، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کو عزت دینے کا ہے۔ اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تذلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھو گے، ان کی تذلیل نہیں کرو گے۔ تم ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر کے ان کی تذلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنو گے تو پھر تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس چیز کا تمہیں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔